اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے یہ بحث چل رہی تھی کہ خمر اور میسر یعنی جوا اور اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ سود کے بارے میں یہ بات چل رہی تھی۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہیں آزمائے گا۔ لیختبرنکم مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ضرور بے ضرور آزمائے گا کسی شے کے ساتھ۔ یرسلہ لکم، جو تمہیں پہنچے گی، من الصید، شکار سے، تنالہ مطلب یہ کہ جب پہنچے گی شکار سے، منو ایدیکم، تمہارے جو ہے نا کیا ہے کہ ہاتھوں سے، ورماحکم، اور تمہارے نیزوں سے جو بڑے ہوتے ہیں۔ وذالک وکان ذالک بالحدیبیۃ وہم محرمون، یعنی یہ حدیبیہ میں تھے اور اس حال میں کہ وہ محرم میں تھے، یعنی احرام میں تھے۔ فکانت الوحش والطیر تخشاہم فی رحالہم، تو وہ جو جانور جو تھے نا، وہ جانور ان کی سواریوں کے آگے پیچھے انہوں نے جھنڈ کیا ہوا تھا، یعنی وحشی جانوروں نے اور اسی طریقے سے پرندوں نے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے سامنے آگے پیچھے جھنڈ کی صورت میں جو ہے نا کیا ہے کہ پھیلے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ کیوں پھیلے ہوئے تھے؟ کہتے ہیں کہ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی پہچان کرا دے، علم ظہر من یخافہ، کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے، بالغیب، بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نہیں دیکھ رہے نا، کہ بھئی ان کے سامنے شکار بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ شکار نہیں کر رہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ من یخاف بالغیب، یہ بالغیب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ غائبن سے حال ہوگا، غائبن، لم یرہ، وہ نہیں دیکھ رہا اس کو، فججت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں دیکھ رہا، فججتنب الصیدہ، تو جو ڈرتا ہے وہ جو ہے نا شکار کرنے سے اجتناب کرے گا۔ فمن اعتدی بعد ذلک، پس جس نے تجاوز کیا، فمن اعتدی ذلک کا مطلب کیا ہے کہ جس نے تجاوز کیا، مطلب یہ کہ حرمت کے بعد، منع ہونے کے بعد بھی اگر کسی نے تجاوز کیا، کیا کیا کہ بھی انہوں نے شکار کر دیا، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ اے ایمان والو تم شکار کو قتل نہ کرو اس حال میں کہ تم احرام میں ہو، محرمون بحج او عمرۃ، یعنی حج کے احرام میں یا عمرے کے احرام میں۔ ومن قتلہ، اور اگر تم میں سے کسی نے قتل کیا، اگر تم نے جو ہے کیا کہ تم میں سے جو تم نے قتل کیا، تو پھر کیا ہے، فجزاؤہ، ومن قتلہ، جس نے قتل کیا، منکم، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاؤ، تو مطلب یہ کہ اس کی جزا، یہاں پر جو ہے یہ تنوین کے ساتھ ہے اور اس رفع کے ساتھ اس کے بعد فعلیہ جزاء، یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ متعمدن کے بعد جو ہے فعلیہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو اصل میں عبارت کیسے بنے گی، ومن قتلہ منکم متعمدن فعلیہ جزاء، یہ جو جزا جو ہے نا یہ خبر، یہ مبتدا مؤخر ہے، علیہ جو ہے مبتدا خبر مقدم بن جائے گی۔ مثل ما قتل من النعم، کہ جو انہوں نے جانوروں میں سے قتل کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اے شبہ فی الخلقۃ، جو انہوں نے قتل کیا اس کے مثل وہ دے گا۔ اور ایک قرات میں جو ہے نا کیا ہے کہ جزا جو ہے وہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ یحکم بہ، حکم یعنی فیصلہ کرے گا اس کا، اے بالمثل، اس کے مثل کا، کہ جو اس نے جانور قتل کیا ہے نا، محرم نے جو جانور قتل کیا ہے اس کا فیصلہ کرے گا۔ کون کیسے دے گا؟ رجلان، یہاں پر جو ہے نا ذوا عدل جو ہے نا لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھئی دو آدمی، ذوا عدل مطلب یہ کہ دو آدمی، جیسے رجلان جو ہے نا یہ اس کی کیا بن رہی ہے، صفت بن رہی ہے، ذوا عدل یعنی انصاف کرنے والے دو آدمی، منکم، تم میں سے، لہم فتنۃ یمیزان بہا اشبہ الاشیاء بہ، کہ بھئی ان کے لیے عقل ہو، ایسی عقل ہو کہ جو وہ دو جو ہے نا ان اشباہ میں، یعنی وہ ان اشیاء میں سے جو مشابہ ہیں ان کا فیصلہ کر سکے، ان کا فیصلہ تمیز کرنے کی یعنی وہ سوجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ ٹھیک ہے نا، جیسے وقت حاکم ابن عباس و عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی النعمۃ ببدنۃ، کہ بھئی
حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شتر مرغ، اگر کسی آدمی نے احرام کی حالت میں شتر مرغ کو قتل کیا تو اس کے مقابلے میں اونٹ ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ابن عباس و ابو عبیدہ، ابن عباس و ابو عبیدہ. ٹھیک ہے جی. ابو عبیدہ فی فی بکر الوحش، یہ نیل گائے ہوتی ہے جو ہے نا، یہ اس کو آپ کہیں کہ یہ جنگلی ایک گائے ہوتی ہے، اس کو اگر کسی آدمی نے قتل کیا، وہ حمار ہی، اور جو ہے نا کیا ہے کہ کسی آدمی نے گدھے کو قتل کیا تو کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں گائے ہے بے بکرۃ. و ابن عمر و ابن عوف فی الزبیہ بشاتن، کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فیصلہ کیا فی الزبیہ، زبیہ مطلب کیا ہے؟ زبیہ کا معنی ہوتا ہے ہرن، ہرن کے بارے میں بشاتن، بکری کے ساتھ. وحکم بہا ابن عباس و عمر وغیر ما فی الحمام، اور جو ہے نا کیا ہے کہ بعد نے جو ہے یعنی حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کبوتر کے بدلے میں بکری کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے نا جی. کیوں بھائی بکرے کو فیصلہ کیا؟ لأنه یشبعهم فی الاب، کہ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ دونوں جو ہے نا یہ بغیر گھونٹ لیے پانی پیتے ہیں، بغیر گھونٹ لیے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ مشابہ، اس وجہ سے دونوں جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اگر کسی آدمی نے کبوتر کو قتل کیا تو اس کے مقابلے میں بکری دے گا. بکری کیوں دے گا؟ اس لیے کہ ان کی مشابہت یہ ہے کہ کبوتر بھی جب پانی پیتا ہے تو بغیر جو ہے نا وہ گھونٹ کے پانی پیتا ہے، اور اسی طریقے سے جو بکری پانی پیتی ہے وہ بھی اسی طریقے سے پانی پیتی ہے. ٹھیک ہے نہیں. اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ حد ین، یہ جو ہے نا یہ جزا کا حال ہے، وہ جزا جو پیچھے گزری سمجھو. بالغ الکعبۃ، کہ وہ کیا کرے گا؟ بالغ الکعبۃ، کیا کرے گا؟ وہ کعبے کو پہنچائے گا، کعبے تک پہنچائے گا. ٹھیک ہے نا جی. اے جب لوگوں بے حرم، حرم میں پہنچائے گا، وہ جو ہدیہ دے گا نا وہ حرم میں پہنچائے گا. کیوں؟ فیضبح فیہ، وہ اس میں وہاں ذبح کرے گا. ویتصدق بہ علی مساکینہ، تو وہ جہاں کعبۃ اللہ شریف میں جو مساکین رہتے ہیں اس کو دے گا. ولا یجوز ان یذبح حیث کان، ٹھیک ہے نا جی. اور لیکن یہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ بھئی اسے جہاں چاہے ذبح کر دے. ٹھیک ہے نا جی. اسے جہاں چاہے ذبح کر دے، یہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے. بلکہ کہاں ذبح کرے گا؟ کعبۃ اللہ شریف میں جہاں ذبح کرے گا، وہاں کعبہ شریف میں. اب کہتے ہیں کہ اس پر جو پڑھی جا رہی ہے نا نسب جو پڑھی جا رہی ہے، یہ صفت بن جائے گی ماقبل کلام کے لیے، یا یہ، اور اگر اس کو اضافت کیا جائے، کیوں؟ اگر اس کو مضاف آپ کریں گے نا تو پھر یہ اضافت لفظی بن جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اضافت لفظی جو ہے وہ تعریف کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے جی. فَإِن لَمْ يَكُنْ لِلصَّيْدِ، کہتے ہیں کہ اگر وہ جو نہ ہو شکار کے لیے، یعنی کس کے مقابلے میں؟ یعنی اس کے مقابلے میں کوئی جانور نہ آتا ہو. ٹھیک ہے. کیسے؟ جس طرح چڑی، والجراد، ٹڈی. فعلیہ قیمتہ، تو اس پر جو ہے نا کیا ہے؟ قیمت ہے. او علیہ کفارۃ غیر الجزاء، یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر کفارہ ہے. ٹھیک ہے جی. وَإِن وَجَدَهُ هِيَ طَعَامُ مساکین، کہ اگر جو ہے نا اس نے اس کو پا لیا تو پھر کیا ہے گا؟ پائے وہ کفارہ جو ہے نا مسکینوں کا کھانا ہے. من غالب قوت، یعنی شہر کی غالب اشیاء خوردنی سے، شہر کی جو ہے من بلد، من غالب قوت البلد، جو وہاں پر شہر کی جو نقدی چلتی ہے نا اس حساب سے ہوگا. مما یصاب الجزاء، یعنی وہ نقدی دے گا کہ جو اس کی جزا کے برابر ہوگا. یعنی جس وہ جانور بالفرد جو ہے نا وہاں پر مکہ میں چونکہ آج کل ریال چل رہے ہیں نا، تو اگر وہ جانور جو ہے وہ چڑی جو ہے نا وہ پھر 1 ریال کی ہے یا 2 ریال کی ہے تو وہ 2 ریال صدقہ کرے گا، 2 ریال کا ہدیہ دے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ 2 ریال کے بجائے جو ہے وہ پاکستانی دے. نہیں، ہر مسکین کے لیے مد ہے. ہر مسکین کے لیے کیا ہے؟ مد ہے. مد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانے کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. وفی قراءت، اب کہتے ہیں کہ ایک اور قراءت میں لفظ کفارہ جو ہے نا یہ ما بعد کی طرف مضاف ہے. لفظ کفارہ کیا ہے؟ ما بعد کی طرف مضاف ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو اضافت بیانیہ ہے، یا پھر یہ کیا ہے؟ یہ اضافت بیانیہ ہے. یا حکمو، یہ آگے چل کے سوری، وفی قراءت کفارۃ لما بعد وہی للبیان، یا پھر یہ کیا اضافت بیانیہ ہے. او علیہ عدل، عدل کا معنی کیا ہو جائے گا؟ یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا مثل. عدل ذالک، عدل کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے؟ انصاف ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پر عدل کا معنی ہے مثل. ذالک الطعام صیاما،
سمجھ میں آئی بات؟ یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ عدل بمانا مثل ہے یا اس طعام کے بدلے میں روزے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر اس طعام کے بدلے میں کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا۔ یصومہ عن کل مد یوما، کہ وہ روزہ رکھے گا ہر مد کے برابر ایک دن۔ وَإِنْ وَجَدَهُ وَجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، ٹھیک ہے جی، وہ کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا نا، تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ تاکہ وہ وبال یعنی جو جزا کا جن اس پر وہ ختم ہو جائے، واجب علیہ، یہ اس پر واجب ہے۔ لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے وبال اس چیز کا وبال کہ جو اس نے کیا، الذی فعلہ، عفا اللہ عما سلف، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے جو پیچھے گزرا، من قتل الصید قبل تحریمہ، یعنی اس سے پہلے جو حالت احرام میں، جب تک یہ حالت یہ نہیں آئی تھی، حرمت والی آیت نہیں آئی تھی، اس سے پہلے اگر کسی نے قتل کیا تھا اس میں احرام کی حالت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ومن عاد علیہ، اور اگر کسی نے اعادہ کیا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا۔ واللہ عزیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے۔ عزیز کا مطلب کیا ہے؟ اپنے معاملے پر غالب ہے۔ ذو انتقام، انتقام والا ہے، ممن عصاہ، جس نے اس کی جو ہے نا نافرمانی کی، جس نے جو ہے کہ اس کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے بدلہ لینے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ومن قتلہ متعمدن والحق بقتلہ متعمدن، کہ بھئی جس نے جو ہے نا کیا ہے کہ شکار کو قتل کیا نا، وہ قتل عمد کے تحت جو ہے نا کیا ہے کہ یہ داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور قتل خطا بھی جو ہے، قتل خطا، قتل یعنی کسی نے جان بوجھ کر کسی جانور کو قبل احرام کی حالت میں قتل نہیں کیا، بلکہ کیا کیا اس نے جو ہے نا کیا ہے کہ ایسے ہی قتل خطا ہو گیا، تو کہتے قتل خطا بھی جو ہے نا وہ کس کے مثل ہے؟ قتل عمد کے مثل ہے۔ یعنی اگر کسی نے احرام کی حالت میں اس کے فعل سے کوئی بھی ایسا اس نے کام کیا کہ جس کی وجہ سے احرام کی حالت میں اس سے جانور مر گیا، تو اس کا بدلہ جو ہے کیا ہے کہ اس پر ہے، وہ اپنے جا کر عبداللہ شریف میں فدیہ دے گا، ٹھیک ہے جی۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے مشکات شریف۔ جی مزید اگر کوئی کسی نے سوال پوچھنا ہو تو جی، آواز آ رہی ہے میری؟ جی بولیے۔ جی جی ٹھیک ہے، آگے پڑھیں۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ جی عیسیٰ غزالی صاحب، یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ عیسیٰ غزالی صاحب سن رہے ہیں؟ جی عیسیٰ غزالی صاحب سن رہے ہیں ہمیں کہ نہیں سن رہے؟ اسد بھائی؟ جی جی ایسا محترم آواز آ رہی ہے آپ کی، ہو گیا ایک۔ اچھا، یہ آپ نے جو ہم نے جو سبق پڑھا تو اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ جی جی مکھن صاحب، مکھن پہلوان صاحب، جو ہم نے سبق پڑھا اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ یہ میں تھوڑا سا لیٹ آیا ہوں، ہاں ہاں اس لیے میں نے آخر دو باتیں سنی تھی، ہاں کون سی؟ کہ جب احرام کی حالت میں کوئی خطا جانور کو قتل کر دے، ہاں ہاں، تو خطا قتل کر دیا تب بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر یعنی وہ موجود ہے، جو وہ ہدیہ دینا اس کو پڑے گا، ہدیہ دینا پڑے گا، سمجھے آئی بات؟ اچھا جی، وعن ابن عمر کان یقول قبلۃ الرجل امرأته وجسها بيده، جسها بيده من الملامسة، ومن قبل امرأته او جسها بيده فعليه الوضوء، کہ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں
کہ مرد کو اپنی بیوی کا بوسہ لینا، قبلۃ الرجل امراتہ، مرد کا اپنی بیوی کا بوسہ لینا، وجسھا، اور اس سے جو ہے نا کیا ہے کہ چھونا، بیدہ من الملامست، یہ ملامست میں ہے، ومن قبل، اور اگر کسی آدمی نے اپنی عورت کو چوما اور جسھا بیدہ، یا اس نے اس کو ہاتھ لگایا، فعلیہ الوضوء، تو اس پر وضو ہے۔ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ اس حدیث شریف کو دلیل بناتے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک جو ہے اس طرح نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ احناف کے نزدیک جو ہے نا کیا ہے کہ اس طرح نہیں ہے۔ اچھا جی آگے، وعن ابن مسعود کان یقول من قبلۃ الرجل امراتہ الوضوء، کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنی بیوی کو بوسہ دے تو اس پر وضو ہے۔ وعن ابی عمر وعن ابن عمر وعن ابن عمر الخطاب قال ان القبلۃ من اللمس فتودؤوا منها، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بوسہ دینا جو ہے نا کہ یہ لمس میں سے ہے، لہذا اس سے وضو کرو۔ وعن ابن عمر عبد العزیز عن تمیم الداری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الوضوء من کل دم من سائل، کہتے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ تمیم دارمی سے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بہتے خون سے وضو ہے، ہر بہتے خون سے وضو ہے، یعنی جو خون بہہ کر جسم کے اس حصے کی طرف آ جائے جس کا دھونا غسل میں فرض ہے، اس سے یعنی جو انسان کو زخم لگا اور زخم لگنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ خون بہہ پڑا، تو اس سے بھی جو ہے کیا ہے کہ وضو ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ حضرت جی مکھن پہلوان صاحب، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وہ تب ہے کہ جب خون جو نکلے اور وہ اسی جگہ پر کھڑا رہے، یعنی صرف چمکے۔ یہ کہ جب غزوات میں جب صحابہ کا لہو لہان ہوتا تھا تو پھر تب وہ نہ ہی اپنے کپڑے دھوتے تھے ویسے نماز پڑھتے تھے۔ وہ تو بات تب ہے نا کہ جب انسان کے پاس پانی موجود نہ ہو تو انسان جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بغیر وضو کے بھی بلکہ تیمم کی نماز پڑھتا ہے، بغیر وضو کے نہیں، تیمم کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور اگر اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو وہ جو اس کے پاس جو کپڑے ہیں نا تو ان کپڑوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس پانی موجود نہ ہو۔ سمجھ میں بات؟ تو بعض حالات میں اگر صحابہ کرام کے پاس پانی موجود نہیں ہوتا تھا تو اگرچہ خون ان پر لگا ہوا ہو لیکن وہ پھر بحالت مجبوری معاف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں اچھا جی، اس کے بعد حضرت عمر بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لم یسمع من تمیم الداری ولا رآہ، وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے جو ہے نا کیا ہے کہ داری سے یہ نہیں سنا اور نہیں دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یزید بن خالد اور یزید بن محمد یہ دونوں یہ مجہول لوگ ہیں، ان دونوں کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ باب آداب الخلاء سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو نیکسٹ جو ہمارے ویک میں جو کلاس ہوگی انشاءاللہ وہاں سے ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارے جو ہے نا کیا ہے کہ نور الازاء ہے۔ کل جو ہے نا ہمارا جو سبق تھا وہ ہمارا سبق تھا یہ جو پٹی کی جاتی ہے زخم پر، اس کا سبق تھا۔ آج جو ہے نا کیا ہے کہ ہم حیض اور نفاس کے بارے میں پڑھیں گے۔ باب الحیض والنفاس والاستحاضہ، کہ یہ جو باب ہے نا یہ حیض، نفاس اور استحاضہ کا باب ہے، کہ یخرج من الفرج حیض ونفاس واستحاضہ، کہ فرج سے حیض اور نفاس اور استحاضہ نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے اس کو سمجھنے والے ہیں۔ فالحیض الدم ینفضہ رحم بالغۃ، کہ بھئی حیض جو ہے اس کو پھینکتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ جو رحم جو بالغہ عورت کا جو رحم ہے وہ پھینکتا ہے۔ لا داء بہا، یہ بیماری نہیں ہے، ولا حبل، اور نہیں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کوئی اور چیز ہے۔ ولم تبلغ سن الایاس، شرط یہ ہے کہ وہ سن ایاس کو وہ جو عورت ہے نہ پہنچی ہو۔ سن ایاس کا مطلب کیا ہے کہ بچہ جننے کی اب اس کی امید ختم نہ ہو گئی ہو، اس سے پہلے پہلے۔ اچھا، وَأَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اور جو حیض کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 3 دن ہے۔ وَأَوْسَطُهُ 5، اور اس کا جو درمیانی مدت ہے وہ 5 دن ہے۔ وَأَكْثَرُهُ 10، اور اس کے
اس کا جو زیادہ سے زیادہ اس کی جو مدت ہے وہ 10 دن ہے۔ والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادت، نفاس اس خون کو کہتے ہیں کہ جو ولادت کے بعد نکلتا ہے۔ وَأَكْثَرُهُ 40 يَوْمًا، اور اس کا جو اکثر ہے نا، اکثر مدت ہے وہ 40 دن ہے۔ وَلَا حَدَّ لِأَقَلِهِ، اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے۔ وَالْإِسْتِحَاضَةُ دَمٌ نَقَصَ عَنْ 3 أَيَّامٍ، کہ بھئی استحاضہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ایام حیض میں 3 دن سے کم ہو، او زاد علی 10، اور ایام حیض میں 10 دن سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ وعلی 40 فی النفاس، اور حالت نفاس میں جو ہے یا ایام نفاس میں جو ہے وہ 40 دن سے زیادہ ہو۔ وَأَقَلُّ الطُّهُرِ الْفَاصِلُ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ 15 يَوْمًا، اور طہر جو ہے نا دونوں حیضوں کے درمیان، یعنی 2 حیض کے درمیان جو پاکی کی حالت ہوتی ہے وہ 15 دن ہوتی ہے۔ ولا حد اکثر ہی، اور اس کی زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو 3 مہینے جو ہے نہ آئے، کسی کو 4 مہینے نہ آئے، کسی کو 5 مہینے بھی نہ آئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ الا لمن بالغت مستحاضۃ، مگر اس کے لیے کہ جو بالغ ہوئی ہو، کس کے ساتھ؟ استحاضہ کے ساتھ، ایسے وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، کہتے ہیں کہ حیض اور نفاس کے ساتھ 8 چیزیں حرام ہیں۔ الصلاۃ، نماز، والصوم، روزہ، وقراءۃ آیۃ من القرآن، کہ بھئی قرآن پاک سے کوئی آیت پڑھنا، وَمَسُّهَا إِلَّا بِغِلَافٍ، اس کا چھونا بھی حرام ہے لیکن غلاف کے ساتھ حرام نہیں ہے۔ وَدُخُولُ مسجد، مسجد میں داخل ہونا، والطواف، طواف، والجماع، اور جماع، والاستمتاع بما تحت السرۃ الی تحت الرکبۃ، کہ ناف کے نیچے سے گھٹنے کے اوپر سے، یعنی ناف کے نیچے اور گھٹنے کے نیچے تک جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے کچھ بھی انسان استمتاع نہیں حاصل کر سکتا۔ وَإِذَا انقطع الدم، اور اگر حیض جو ہے نا وہ منقطع ہو گیا، خون منقطع ہو گیا، لأکثر الحیض والنفاس، یعنی اس کی اکثر مدت حیض اور نفاس کی اکثر مدت پر، تو حل الوطو، تو وطی حلال ہے، بلا غسل، بغیر غسل کے۔ ولا یحل ان انقطع، اور حرام اور حلال نہیں ہے، وطی حلال نہیں ہے اگر وہ منقطع ہوا لدون ہی، مطلب یہ کہ اپنی تمام مدت پر، اس سے پہلے، یعنی حیض 10 دن سے پہلے اگر منقطع ہوا تو پھر کیا ہے کہ اس وقت تک وطی حلال نہیں ہے جب تک وہ غسل نہ کرے، لتمام عادت، یا اپنی عادت کو مکمل رکھے۔ الا ان تغتسل، یا کہ یہ کہ تیمم، یا غسل کرے، اور تیمم، یا جو ہے غسل کرے، تیمم کرے، یا غسل کرے یا تیمم کرے، وتصلی، اور نماز پڑھے، اور تصل الصلاۃ دینا فی ذمتها، یا پھر نماز اس کے ذمہ قرض ہو جائے۔ وذلك بان تجد بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل والتحريمه فما فوق ما، کہتے ہیں کہ بھئی جب خون کم ہو جائے تو وہ عورت خون کے منقطع ہونے کے بعد اتنا وقت پائے کہ خون منقطع ہو جائے اس میں، اور اتنا زمانہ پائے کہ اس میں اس غسل کرے، غسل کرنے کی اس کو ٹائم ہو، اور تکبیر تحریمہ کہنے کا ٹائم ہو، یا پھر اس سے اوپر کا ٹائم ہو۔ یعنی کہ کوئی عورت اگر اس کا حیض مکمل ہوا، اس کے حیض جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، خون ختم ہو گیا، تو اب کیا کرے گی کہ اب وہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ وہ غسل کرے، غسل کرنے کے بعد پھر تکبیر تحریمہ کہہ سکے، تو اب وہ نماز جو ہے اس کے ذمے میں قرض ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ ولم تغتسل ولم تیمم حتی خرج الوقت، اور اس نے جو ہے نا غسل نہیں کیا یہاں تک کہ جو ہے نا کیا ہے کہ، یا تیمم نہیں کیا یہاں تک وقت نکل گیا، تو پھر وہ کیا کرے گی، وہ اس پر قضا ہو جائے گی۔ وَتَقْضِي الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ، جو حائضہ عورتیں اور نفاس والی جو عورتیں ہیں وہ قضا کریں گی، روزوں کو قضا کریں گی، نہ کہ نماز کو۔ وَيَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ 5 اشیاء، جو جنبی آدمی ہے جنابت کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے کہ جنابت چاہے عورت جنبی چاہے عورت ہو، یا جنبیہ چاہے عورت ہو، یا جنبی چاہے مرد ہو، ان پر جو ہے نا 5 چیزیں حرام ہیں۔ کون کون سی؟ الصلاۃ، نماز پڑھنا، وقراءۃ آیت من القرآن، قراءۃ آیت من القرآن، قرآن کی آیت پڑھنا، وسوا، اس کو چھونا مگر غلاف کے ساتھ چھو سکتا ہے، ودخول مسجد، مسجد میں داخل ہونا، والطواف، طواف کرنا، ویحرم علی المحدث 3 اشیاء، اور محدث پر 7 کتنی چیزیں حرام ہیں؟ 3، نماز پڑھنا، طواف کرنا، اور قرآن پاک کا چھونا مگر غلاف کے ساتھ۔ یاد رکھیں کہ بھئی غلاف کے بغیر بے وضو آدمی ہو اگر چھوئے گا تو پھر اس کو گناہ ہوگا، حرام ہے۔ وَدَمُّ الْإِسْتِحَاضَةِ كَرْوَافِ دَائِمٍ، اور استحاضہ کا جو خون ہے نا وہ نکسیر کی طرح ہے، جس طرح انسان کی نکسیر جو ہے نا وہ ناک سے نکلتی رہتی ہے، وہ اگر کسی ختم نہ ہو تو استحاضہ خون بھی اسی طریقے سے۔ لا یمنع،
وہ جو ہے نا نماز کو منع نہیں کرتا. جو روافض جو استحادہ ہے نا وہ نماز کو منع نہیں کرتا، نہ ہی روزے کو، ولا وطن اور نہیں وتی کو. وتتوضأ المستحاضۃ اور جو مستحاضہ عورت ہے وہ وضو کرے گی. ٹھیک ہے جی. ومن بہی عذر کسلسل بول ہے کہ جس طرح آدمی سلسل بول والا ایک آدمی ہو نا، اگر کسی کو سلسل بول کی بیماری ہو، سلسل بول کس کو کہتے ہیں کہ جیسے انسان کے قطرے نکلتے رہتے ہوتے ہیں. بعض اوقات جیسے انسان بالغ ہوتا ہے تو جس کا معدے میں گرمی زیادہ ہو یا جگر میں گرمی زیادہ ہو تو پھر سلسل بول کی بیماری ہوتی ہے. اور یہ جو سلسل بول کی بیماری ہوتی ہے نا تو یہ قطرے کیا ہوتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں. یعنی وہ اس کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھے. تو یہ آدمی معذور ہے. تو معذور کا حکم کیا ہے؟ معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ چاہے قطرے نکلتے رہیں نہ نکلتے رہیں، اس کو کیا حکم ہے کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز ہوتی رہے گی، اگرچہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو سلسل بول جاری ہو، اگرچہ پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہوں. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بھائی وہ جو سلسل بول جو ہے نا، سلسل بول جو ہے نا وہ اتنا ہونا چاہیے کہ اس کو 1 منٹ کا فاصلہ نہ ہو. یعنی اتنا بھی فاصلہ نہ ہو کہ وہ وضو کر کے نماز فرض پڑھ سکے، اتنا بھی اس کو فاصلہ نہ ملے تو وہ آدمی معذور ہے. لیکن بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ یہ سلسل بول انسان کو بیماری ہوتی نہیں ہے، لیکن انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ قطرے میرے جو ہے کیا ہے کہ تناسل نکل رہے ہیں. بعض اوقات انسان کو یوں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یوں اگر کسی کو محسوس ہو نا کہ بھئی میرے جو ہے نا وہ قطرے نکل رہے ہیں اور اس کو پکی بات نہ ہو، اس کو پکی امید نہ ہو، پکی مطلب یہ ہے کہ اس کو جانکاری نہ ہو، صرف یہ ہے کہ اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید نکل رہے ہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کرے. پھر جیسے ہی وہ پیشاب پاخانہ سے جب فارغ ہو تو فارغ ہونے کے بعد کیا کرے گا کہ جب وہ وضو کے لیے جائے گا نا تو وضو کرنے کے بعد پھر وہ اپنی دامن پہ چھینٹے مار دے، یا پھر وہ پیشاب کی جگہ جو ہے وہاں پر چھینٹے مار دے. جب وہاں پر چھینٹے مار دے گا تو وہ شیطانی جو وسوسہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے جو ہے انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے. کس سے بچ سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو، شیطانی وسوسات سے جو ہے نا کیا ہے کہ انسان بچ سکتا ہے. کسی کو سلسلے بول کی بیماری جو ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا انسان کو ہوتی رہتی ہے، بہت کم ہوتی ہے لیکن بہت کم ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر شیطان انسان کو یکروال بنا لیتا ہے کہ بھئی شاید ہو سکتا ہے کہ پیشاب کا نکل رہے ہیں. جی خدیجہ بہن. کون سی بیماری کے بارے میں بول رہے ہیں؟ یہ سلسلے بول ایک بیماری ہوتی ہے، مردوں کی ہوتی ہے، عورتوں میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا جی. اچھا. ہاں یہ مردوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بیماری جو ہوتی ہے نا وہ اکثر طور پر مردوں جو نوجوان جو جیسے بالغ ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اس کا بچنے کا ایک طریقہ ہے. بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے وضو کر لیں، یعنی استنجا کر لیں. استنجا کرنے کے بعد پھر آپ کیا کریں کہ آپ کو یہ صرف محسوس ہو، یعنی آپ کو یقین نہ ہو، اس صورت کی میں بات کر رہا ہوں. اگر تو آپ کو یقین ہے تو پھر آپ معذور ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نکل رہے ہیں، جو شاید والی بات ہے نا، تو پھر اس کو شک کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس جگہ پر پانی کے چھینٹے لگا دیں. جب آپ اس جگہ پانی کے چھینٹے لگا دیں گے نا تو بس آپ کا وہم بھی ختم ہو جائے گا اور شیطانی وسوسہ سے آپ بچ جائیں گے. یہ بعض دوستوں نے مجھ سے سوال کیا تھا تو اس کو میں ابھی یہ جواب دے رہا ہوں کہ جو ہے نا اس کا جواب یہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ وہاں سے بچ جائے. جی سید طاہر صاحب سمجھ میں آئی بات؟ جی صاحب جی. ہاں تو یہ میرے خیال میں کسی دوست نے مجھ سے سوال کیا تھا، اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کس نے سوال کیا تھا. تو اس کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ علاج ہے. یہ تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ جی ساکر علی صاحب میں پوچھ رہا ہوں کہ آج ہم نے مشکات کی حدیث نمبر کون سی پڑھی ہے؟ میرے خیال میں کہ ہم نے پڑھی ہے 333 تک پڑھا ہے ہم نے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ہاں 333 تک ہم نے پڑھا ہے. اچھا جی اب آ گیا حروف مشبہ بالفعل. تو حروف مشبہ بالفعل کی ترکیب کس طرح کی جاتی ہے؟ ان اللہ علیم. ان حروف مشبہ حرف حروف مشبہ بالفعل اس میں جلالت اس کا اسم، علیم اس کی خبر. تو ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ان اللہ عالم الغیب. ان حرف حروف مشبہ بالفعل، اللہ اس میں جلالت جو ہے نا یہ کیا بن جائے گا؟ اس کا اسم بن جائے گا. عالم مضاف بن جائے گا. غائب جو مضاف الیہ بن جائے گا.
تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کی خبر بن جائے گی. تو ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو ان دو جملوں کی جو میں نے ترکیب کی ہے، عیسیٰ غزالی صاحب آپ اس کی ایسے ہی ترکیب کریں، ان دو جملوں کی جو میں نے ترکیب کی ہے، تو پھر آگے ہم چلیں. جی حروف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اس میں جلالت ہے جو انا کا اسم ہے، اور علیم جو ہے وہ انا کی خبر ہے. آگے نام ہے انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. جی سید طاہر صاحب، پھر ان اللہ عالم الغیب کی ترکیب کریں جو میں نے ترکیب کی ہے. جی انا مشبہ بالفعل ہے، اللہ اسم جلالت اس کا اسم ہے، علیم الغیب، علیم جو ہے مضاف غیب مضاف الیہ ہے، مضاف مل کے خبر بن گئی ہے. انا اپنے اسم سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا. ہاں اب آگے ہے ان اللہ علم النبی الغیب، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو غیب کا علم سکھایا. تو اب اس کی ترکیب کیسے بنے گی کہ اللہ جو ان حرف ضروب مشبہ بالفعل ہوگا، اس میں جلالت اس کا اسم ہوگا، علامہ فعل ہوگا، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو اس میں جلالت کی طرف لوٹے گی. النبی معرف اللام یعنی یہ مفعول اول، الغیب مفعول ثانی. تو فعل جو ہے نا علامہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بنے گی ان کی. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. جی فیروز بھائی اگر آپ جو موجود ہیں تو آپ ترکیب کریں اس کی. ان اللہ علم النبی الغیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اسم جلالت، یہ ان کا اسم، علامہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو اللہ کی طرف اسم جلالت کی طرف لوٹ رہی ہے. النبی یہ مفعول بھی اول، ہاں جی مفعول اول. الغیب مفعول ثانی. علامہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنی ان کی خبر. ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی کون کرے گا اس کی ترکیب دوبارہ اس کی؟ جی سید طاہر صاحب آپ کر سکیں گے اس کی ترکیب کریں. جی ان اللہ علم النبی الغیب. ان اس میں مشبہ بالفعل، اللہ اس میں جلالت اس کا اسم ہوگا، ٹھیک ہے. علامہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل بنے گی. نبی مفعول اول، الغیب مفعول ثانی. فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر خبر بنا اس میں جلالت اللہ کا. ان اس میں فعل ان کی خبر بنے گی. ان خبر بن گئی. ان اپنے جو ہے فعل جو ہے کہتے ہیں ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. جی ان الغیب معلوم النبی، عیسیٰ غزالی صاحب اس کی ترکیب کیجئے. یہ ان اللہ عالم الغیب کی طرح ہے. جی ان الغیب معلوم النبی، ان جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، الغیبہ جو ہے یہ ان کا اسم ہے، معلوم جو ہے مضاف ہے، النبی جی مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر ان کی خبر بنے گی. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. جی شاہ صاحب سمجھ میں آئی بات یہ؟ جی اچھا جی. اعلم ان زیدن حنفی، اعلم جو ہے نا یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے. اعلم فعل اس میں انت ضمیر فاعل ہے. ان حرف ضروب مشبہ بالفعل ہے، زیدن اس کا اسم ہے، حنفی اس کی خبر ہے. تو ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مفعول بہی بنے گا اعلم کا. اعلم اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. جی کون ترکیب کرے گا اس کی؟ جی فیروز بھائی آپ ترکیب کریں جس طرح میں نے کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلم فعل اس میں انت ضمیر فاعل، ان حرف حروف مشبہ بالفعل، زیدن یہ ان کا اسم، اور حنفین یہ ان کی خبر. ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بنا علم کا مفعول بھی. جی علم فعل، علم اپنے فاعل اور فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا کیونکہ علم امر کی چیز ہے. جی شاہ صاحب آپ اس کی ترکیب کیجئے. جی علم ان زیدن انفیان. جی علم کہتے ہیں فی الامر ہے، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے.
جی انا عرف مشبہ بالفعل، زائدن اس کا اسم ہے، انفیان اس کے مفعول بھی ہے جی. انفیان جو ہے نا یہ انا کی خبر ہے. انفیان انا کی خبر ہے جی. اس میں اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر بن مفعول بہی بنے گا، مفعول بہی بنے گا علم کا. جی جی علم اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ بن گیا. جی ٹھیک ہو گیا، کافی حد تک آپ کو سمجھ میں تو آ گیا ہے. لیکن جی عیسیٰ غزالی صاحب آپ اس کی ترکیب کیجئے ذرا. کس کی؟ کان نام علم ان عالم. زید الحنفین. ہاں جی اچھا. علم ان زیدن حنفی، علم فعل امر ہے، انا جو ہے کیا نام ہے یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، زیدن انا کا اسم ہے، حنفی یہ انا کی خبر ہے. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر بنی، مفعول بنا علم فعل کا. فعل اپنے مفعول سے مل کر جو ہے جملہ فعل یا انشائیہ بن گیا. ہاں فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی کأن امرا عالم، یہ بہت آسان ہے، اس کی ترکیب کیجئے شاہ صاحب، سید طاہر صاحب. جی کانا روم شباب الفعل ہے. ہاں امر اس کا فاعل ہے. امر اس کا اسم ہے، کأن کا اسم ہے، کانا کا اسم ہے اور عالم اس کی خبر ہے. ہاں تو کأن اپنے اسم اور خبر سے مل کر اسمیہ خبریہ ہوا. اس میں خبریہ ہوگا جی. جی ٹھیک ہے. انی سنی، بے شک میں سنی ہوں. یہ تو بہت آسان ہے عیسیٰ غزالی صاحب، آپ اس کی ترکیب کیجئے. انی موبائل فیل ہے، یا جو ہے کیا نام ہے یہ انا کی خبر ہے. سنی جون جو ہے یہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ یا جو ہے انا کا اسم ہے، سنی جون انا کی خبر ہے. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ بن گیا. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اب ہم ذرا پڑھتے ہیں شرح میاتامل کو پڑھتے ہیں، چونکہ ابھی ٹائم تھوڑا رہتا ہے، اس کے بعد ہم نے گردانوں کو بھی جو ہے نا دہرانا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر ہمارے یہ جو کیا کہتے ہیں ما والمشبہ بلیسا، یہ ہم نے ترکیب پڑھنی تھی، یہ اس کی ہم نے پڑھنی تھی. ٹھیک ہے جی. ما والا مشبہ بلیسا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سماعی عوامل کی تیسری قسم کن عوامل کے متعلق ہے؟ جواب سواب میں اس سماعی عوامل کی تیسری قسم ما و لا کے متعلق ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ما و لا کی لیسا سے کس چیز میں مشابہت ہے؟ نے کہا جی ما اور لا کی، لا جو ہے نا یہ معنی کی نفی میں اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں کہ ما اور لا کا کیا عمل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ما اور لا یہ لیسا کی طرح اسم کو مبتدا بنا کر رفع اور خبر کو اپنی خبر بنا کر نصب دیتے ہیں. اچھا کیا ما معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے؟ جی ہاں یہ معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے. جیسے مثلا ما حامد قائمن، حامد کھڑا نہیں ہے. کیا لا معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے؟ میں کہا جی نہیں، لا صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جیسے لا رجل ظریفن، آدمی خوش طبع نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر ہے حروف ناصبہ، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے نا پھر آگے پڑھیں گے. تو اب گردانیں جو ہے نا وہ جو مفتی صاحب نے کہی تھی، عیسیٰ غزالی صاحب، فیروز صاحب، سید طاہر صاحب، تو اس حوالے سے آپ کی کس حد تک تیاری ہے؟ مجھے جو ثلاثی مجرد کے فی کی جو پہلے 5 ابواب ہیں نا بے حمزہ الوصل والے، وہ والے مجھے آتے ہیں. تو یاد کیے ہیں آپ نے؟ ہاں جی وہ چھوٹی گردانیں آتی ہیں. چلو آپ سنائیں، 5 گردانے کی سنائیں، 5 باب کی گردانے سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشرکا یشرک اشراکا فهو مشرک و اشرک یشرک اشراکا فذاک مشرک الامر منه اشرک والنفي عنه لا تشرك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحد يوحد توحید فهو موحد ووكل يوحد توحیدا فهو فذاك موحد الامر منه واحد والنفي عنه لا توحد. جادل یجادل مجادلة فهو مجادل وجودل یجادل مجادلة فذاك مجادل الامر منه جادل والنفي عنه لا تجادل. تعلم يتعلم تعلما فهو متعلم وتعلم يتعلم تعلما فذاك متعلم الامر منه تعلم والنفي عنه لا تتعلم. جی ٹھیک ہو گیا. جی سید طاہر صاحب آپ کس حد تک تیاری ہے؟
جی میں نے تیار کیے ہیں جی، میں بتاتا ہوں اکرم جی اکرم یکرم کرام فوا مکرمن مکرم مکرم یکرم کرام فذاک مکرومن لم یکرم لم یکرم لا 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 یکرم الامر منه اکرم لا تکرم لا یکرم لا یکرم لا یکرم ونینه لا تکرم لا تکرم لا یکرم لا یکرم حذف منه مکرم مکرمان مکرمات جی ٹھیک صرف سوال بہت فال سے صرف یصرف تصرف فهو مصرف وصرف يصرف تصرف فذاك مصرف لم يصرف لم يصرف لا 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 يصرف الامر منه صرف تصرف لا يصرف لا يصرف لا تصرف لا تصرف لا يصرف لا يصرف حذف منه مصرف مصرفان مصرفات جی ٹھیک ہو گیا جی فیروز بھائی جی سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے سنو جو شاہ صاحب نے دو سنا ہے آگے سنو جی 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 تفاعل تصرف يتصرف تصرفا فهو متصرفا وتصرف يتصرف تصرفا فذاك متصرف لم يتصرف لم يتصرف لا يتصرف لا يتصرف لن يتصرف لن يتصرف لا يتصرفن لا يتصرفن لا يتصرفن لا يتصرفن الأمر منه تصرف لتتصرف ليتصرف ليتصرف والنهي أن لا تتصرف لا تتصرف لا يتصرف لا يتصرف الظرف منه متصرف متصرفان متصرفات جی ماشاءاللہ بہت زبردست خوشی ہوئی کہ آپ محنت کر رہے ہیں، مزید بھی آپ کو محنت کی ابھی ضرورت ہے. تو ابھی آپ نے فی الحال یہ 5 ابواب جو ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے